خادم بابا جی کا بیٹا فضل رسول عرض کرتا ہوں، اس علم سے وابستہ ہونے والا شخص کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا، قرآن سے جڑنے والا شخص کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، دین رکھنے والا شخص کبھی نبی رحمت نور مجسم کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ کریم کی رحمت ان نفوس پہ ہے جن کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہیں جن کا دل قرآن اور رسول اللہ کی شریعت میں ہمیشہ قائم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت کی بدحالی کا سبب قرآن ہے کہ قرآن سے وہ دور ہو گئے۔ امت کی بدحالی کا سبب دین سے دوری ہے، امت کی بربادی کا باعث اسلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہونا، جس کے باعث آج اللہ ہم سے دور چکا ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں ان اساتذہ کو جن کی شب و روز محنت نے ان بچیوں کو تیار کر کے اماں زہرا کی خوبصورت سیرت میں ڈالا ہے، اور ان کا کردار ایسا کردار بنایا ہے جو میری ماں اور آپ کی ماں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیوں پہلے مدینے کی بستی میں آنے والی بیویوں کی تلقین و تعبیر کے لیے جو فرمایا تھا۔ یقیناً آج یہ کریڈٹ صوفی عبد الغنی، ایک انتہائی نیک سیرت انسان جس کی بنیادوں میں، جس کی گھٹی میں اور جس کی ایمان کی حلاوت میں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو عمل اللہ نے دیا تھا، اور اس کے خوبصورت عمل کو آپ تک پہنچانے میں، اس کو 14 چاند لگانے میں جو کردار ادا کیا، وہ میرے بہترین دوست بھی ہیں، بہترین ساتھی بھی ہیں، بابا جی کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ علامہ مفتی محمد ریاض صاحب، اللہ زید عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ سب بچیوں کو آخر میں یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتا ہوں کہ استاد ہوتا ہے، استاد ایک مثال ہے، استاد ایک نمونہ ہوتا ہے۔ بچیوں کے اس انداز سے تیار کر کے جب وہ اپنے گھر جائیں، جب وہ کسی درسگاہ میں جائیں، جب وہ کسی کو تلقین کریں، نصیحت کریں، تو ان میں وہ اسلامی طرز، وہ صدیوں پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اور عمل ان میں ظاہر ہو، اور وہ اپنے عمل سے باور کریں کہ ہم زندہ ہیں تو حضور کے دین کے ساتھ، ہمارا ہر عمل ہے تو حضور کے دین کے ساتھ، اور ہمارا جینا اور خوشی ہے وہ بھی دین کے ساتھ۔ اس عمل کو باور کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ادارے کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ دن بدن ترقی اپنے عمل سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان بچیوں کو جو فارغ التحصیل ہوئی، جن کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین متین کا کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب بلا تاخیر ملتمس ہوں اپنے مربی سے، جو اہل سنت کا حسن ہے، میری جماعت کا حسن ہے، اور پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے طلباء کی تشنگی علم کے لحاظ سے جو شب و روز اپنی محنت کے ساتھ کئی ادارے جو بچیوں کے اور بچوں کے چلا رہے ہیں، ایک عظیم نام علمی میدان کے اندر آپ کی بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں، آپ بہت بڑے اسپیچر ہیں، اور آپ بہت بڑے رائٹر ہیں، اور بہت بڑے آپ ٹیوٹر ہیں، استاد ہیں۔ آج میرے اور آپ کے درمیان، بلکہ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں علامہ ریاض صاحب کو، اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ادارے کو عزت بخشی ہے، آج تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ میں بیٹیوں سے ملتمس ہوں کہ وہ کاغذ پینسل رکھیں، حضرت کی گفتگو پرمغز گفتگو ہوتی ہے، ان کو نوٹ بھی کرنا چاہیے اور خاموشی سے آپ کی گفتگو سننا چاہیے۔
اللہ اخلاص کی برکت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں. سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ جامعہ حاضہ میں وزٹ کے لیے ایک مرتبہ پہلے بھی حاضری کا اتفاق ہوا اور اب دوسری مرتبہ سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے حکم فرمایا میرے برادر مکرم علامہ ریاض احمد صاحب قادری زیدہ شرفہ نے، اور بالخصوص شفقت فرمائی میرے انتہائی قابل تکریم شخصیت صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب، ان کے حکم پر چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو بھی بند کر دیں اور دائیں اور بائیں جانب توجہ بھی نہ کریں. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ مجھے صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے علامہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ 9 طالبات وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی عالمہ کا کورس مکمل کیا، اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں مبارکباد پیش کروں تو کس کو پیش کروں. جب میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ان بچیوں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں یا ان بچیوں کے والدین کو یا ان کے اساتذہ کرام کو. جب اس مسئلے پر غور کرتا ہوں تو پھر مجھے ایک حدیث پاک ذہن میں آتی ہے جس سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جھگڑا کریں گے. ایک شخص کہے گا کہ میں پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں جانا چاہتا ہوں، تیسرا کہے گا میں جانا چاہتا ہوں. اب وہ ہوں گے کون؟ ان میں سے ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، فرمائے گا جاؤ ان کے درمیان میں فیصلہ کر کے آؤ کہ جنت میں کس کو پہلے جانا چاہیے. جب وہ آئیں گے تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ
تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو جس آدمی نے مال خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے راستہ میں اپنا مال خرچ کیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں پہلے چلا جاؤں۔ شہید کہے گا کہ نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ عالم کہے گا کہ میں نے ان کو تعلیم دی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ اب وہ فرشتہ سخی سے پوچھے گا کہ تو نے اپنا مال اللہ کے راستہ میں خرچ کیا، تو یہ تمہیں کس نے سمجھایا، کس نے بتایا تھا، کس نے مسئلہ تمہیں بتایا؟ وہ کہے گا کہ اس عالم نے بتایا تھا۔ وہ کہے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم آپ کا استاد ہے اور آپ اس کے شاگرد ہیں۔ پھر وہ فرشتہ شہید سے پوچھے گا کہ بتاؤ، تم نے اپنی جان اللہ کے راستہ میں پیش کی تو اس پر تمہیں تیار کس نے کیا، اس کے فضائل کس نے سمجھائے؟ وہ کہے گا عالم نے سمجھائے۔ وہ کہے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد ہے اور آپ شاگرد ہیں۔ اب بتاؤ کہ استاد کو پہلے جانا چاہیے یا شاگردوں کو؟ تو فیصلہ ہوگا کہ استاد کو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ تو اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے دل میں خیال ہی آتا ہے کہ بے شک ان بچیوں کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کروں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف دیا، اور پھر میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان بچیوں نے جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اپنا وقت، اپنی زندگی سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کروں۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں مجھے معلوم یہ ہوتا ہے ان بچیوں کی جو معلمات ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے ان بچیوں کو درس نظامی پڑھایا، تو یہ جب اساتذہ کے درجہ پر فائد ہوئیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حق ان اساتذہ کا بنتا ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو پستی سے اٹھا کر عرش کی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک فرمان عالی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ باپ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو عرش سے فرش کی طرف لاتا ہے، اور استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے میں ان بچیوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور ان معلمات کو بالخصوص جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، ان کی اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، تو چونکہ آج یہ ایک ادارہ میں، ایک مرکز میں، ایک مدرسہ میں پروگرام ہو رہا ہے، تو قرآن مقدس نے جو نصاب تعلیم اور جو نظام تعلیم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس تمام کا خاکہ اور خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرما دیا۔ رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں تعلیم کے جتنے بھی عناصر ہیں ان تمام کو خلاق کائنات نے بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے مدرسے کے لیے عمارت اور تعمیر کا ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک عالیشان ادارہ اور مدرسہ تعمیر کیا۔ مدرسہ بنانے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں نے ادارہ تو بنا دیا ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے بہترین اور اچھے استاد کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو خلاق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا استاد عطا کر دے جو کائنات میں سب سے افضل ہو۔ تو خلاق کائنات نے فرمایا پیارے ابراہیم، اگر تو نے مدرسہ اعلیٰ قسم کا تیار کیا ہے تو استاد بھی میں ساری کائنات سے افضل عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو آباد کرنے کے لیے اپنا پیارا محبوب مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر اس ادارے کو کامیابیوں کی طرف اور منزل مقصود کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جس وقت مدرسے کی عمارت بھی بن جائے، استاد کا انتخاب بھی ہو جائے، پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس ادارے کے لیے نصاب تعلیم کون سا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس ادارے کا جو نصاب تعلیم ہوگا وہ یا تو اللہ کا قرآن ہوگا یا سنن نبی کا فرمان ہوگا۔
اس لیے مدارس کے اندر بنیادی طور پر دیگر فنون کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ، جہاں دورہ حدیث تک باقاعدہ کو تو پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب ایک ادارہ بھی بن جائے اور اس کے لیے استاد کا انتخاب بھی ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اس کا نصاب تعلیم بھی متعین ہو جائے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نصاب کے تعلیم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر دو قسم کے نظام ہائے تعلیم رائج ہیں، ایک مغربی نظام تعلیم ہے جس کا سلیبس لارڈ میکالے نے مرتب کیا ہوا ہے، اور ایک اسلامی نظام تعلیم ہے جس کا نصاب تعلیم خود رب کائنات نے قرآن و سنت کی روشنی میں بھیجا ہوا ہے۔ تو اب یہ دو نظام ہائے تعلیم ہیں، جب بھی آپ غور کریں گے، سوچ وچار کریں گے، سکول میں پڑھنے والا بچہ ہو یا بچی، یا سکول میں داخل کرانے والے والدین ہوں اپنے بچوں کو، تو پہلا نقطہ نظر ان کا یہ ہوتا ہے کہ کون سے شعبے میں ہمارا بیٹا جائے، وہ پڑھے گا تو وہ دنیا کمائے گا، مال و دولت اکٹھی کرے گا۔ تو گویا کہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کا مقصد، انگریز کے نظام تعلیم کا مقصد، مغربی تعلیم کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے مال اکٹھا کرنا، دنیا کو اکٹھا کرنا۔ لیکن جو اسلام کا نظام تعلیم ہے، اس کے اندر دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، مال و دولت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ رب کائنات نے خود ارشاد فرما دیا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس تعلیم کا مقصد بندے کو بندہ بنانا ہے، اس تعلیم کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ یعنی اس علم کے پڑھنے سے انسان کی توجہ مال کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں، بلکہ اس انسان کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ اپنے مشن پر ہوگی، اپنے نظریے پر ہوگی، اور اس کا مشن اور نظریہ اور مقصود کیا ہوگا؟ وہ ہے معرفت الہی۔ اسی کو قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور صوفیاء نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کمال کا ترجمہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا معرفت الہی، معرفت خداوندی، یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ اب وہ کس چیز سے ہوگا؟ وہ اسی نظام تعلیم سے ہوگا جس کو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ التحیۃ والثناء نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے مدارس کے اندر جو نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے، جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، اس کا مرتب کوئی انگریز، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک بات اور اہم عرض کرنا چاہوں گا۔ آج اس موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ طلباء سے اور طالبات سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس علم کے پڑھنے کے بعد کیا تمہیں نوکری مل جائے گی؟ کیا اس علم پڑھنے کے بعد تم زندگی کیسے گزارو گے؟ مال و دولت کیسے اکٹھا ہوگا؟ تو میں کہا کرتا ہوں اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، جب ہم یہ سوال ذہن میں لاتے ہیں کیا نوکری مل جائے گی، کیا اس سے مال مل جائے گا، یاد رکھ لیجئے جب اس علم کا مقصد نوکری ہے ہی نہیں، اس علم کا مقصد مال جمع کرنا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رزق اور روٹی کا جو تصور ہے یہ ہم نے ذہن میں بنایا ہے، وگرنہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رب کائنات نے رزق کا جو نصیب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا۔ اس لیے بندے کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچ وچار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات فرماتا ہے ہر جاندار چیز جو بھی ہے اس کا رزق میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اب آئیے میں یہ کہنا چاہوں گا وہ میری بیٹیاں جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہے، وہ بچیاں جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، ان سے میں درخواست کروں گا اس علم کو، اس نظام تعلیم کو عام علم نہ سمجھے۔ کائنات کے اندر جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں ان تمام کا جو سردار علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس کو میں اس حوالے سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں دیکھیے، ان کا ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، ان پہ غور کریں۔ میں معلمات اور اساتذہ کو یہ کہوں گا کہ اپنے شاگردوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی طالبات کو اس واقعہ کا پس منظر ذرا ذہن میں رکھ کے بتائیں، جس کے اندر ادب بھی ہوگا، جس کے اندر محبت بھی ہوگی،
جس کے اندر علم بھی ہوگا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ علم کون سا افضل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر شریف 6-7 سال کی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا پانی کا لیا اور پیچھے چل پڑے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کے لوٹا پانی کے پیش کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ التحیۃ و ثنا نے جب دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا منھا بیٹا ہے، یہ پانی لے کے آیا، آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ آپ کو کسی نے کہا ہے یا نہیں؟ تو کہا مجھے کہا تو کسی نے نہیں ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ جب بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ التحیۃ و ثنا اس عمل کو دیکھ کے خوش ہوئے، مسکرا کے آپ نے دعا کی۔ کون سی دعا کی؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنے علوم تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے تفسیر علم تفسیر کی دعا کی ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ کائنات میں جتنے علوم ہیں ان تمام کا سردار، ان تمام سے افضل علم جو ہے وہ علم تفسیر ہے۔ یا اسی روایت کو علامہ عینی نے ذرا مختلف پہلوؤں سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، آقا کریم علیہ السلام نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں لوٹا پانی کا بھر کے پیش کیا، آپ نے وضو کیا اور نماز تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھ لوں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تم بھی نماز پڑھ لو۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب ایک مقتدی ہو وہ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا اور آقا کریم علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ جب نماز شروع کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف سے گھوم کے بائیں طرف آ گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے انہیں پکڑا، پھر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر جب نماز شروع کی عبداللہ بن عباس پھر بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس، میں تجھے دائیں طرف کھڑا کرتا تھا اور آپ بائیں طرف چلے جاتے تھے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا آقا میں مناسب نہیں سمجھتا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور غلام دائیں طرف کھڑا ہو جائے، سردار بائیں طرف کھڑا ہو جائے، ادب کے خلاف بنتا ہے، اس لیے میں بائیں طرف آ جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے ادب کو دیکھا تو آپ نے دعا مانگی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ پھر یہی وجہ ہے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر آپ کو یہ لقب ملا حبر الامت، یعنی تمام امت کے اندر جو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے اس کو دنیا عبداللہ بن عباس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں اکثر طلباء کو یہ کہا کرتا ہوں، میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ پڑھنے والے طالب علم کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ طالب علم ہوتے ہیں جو بڑے ذہین اور محنتی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو محنت تو نہیں کرتے لیکن اپنے اساتذہ کی خدمت بڑی کرتے ہیں۔ تو میں ان کو کہا کرتا ہوں اگر اس روایت کو پیش نظر رکھوں تو عبداللہ بن عباس لوٹا اٹھا کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے تو سب سے سبقت لے گئے۔ آج بھی وہ طالب علم جو استادوں کے لوٹے اٹھاتے ہیں، میرا یقین کامل ہے ان کے مقابلے میں یہ آگے نکل جاتے ہیں جو صرف محنت پہ توجہ دیتے ہیں۔ رب کائنات ان کو علم کی وہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے مدارس کے اندر طلباء ہوں یا طالبات، ان کے اندر علم کا وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا، علم کے اندر وہ تحقیق کی مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ آج استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ پائیداری اور مضبوطی نہیں ہے، جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ استاد اور شاگرد کا اتنا مضبوط رشتہ ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے استاد اپنے شاگردوں پہ مان کرتے تھے، اور پھر شاگرد وہ ہوتے تھے جو استاد نے کہہ دیا پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ بچیوں کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے شاگردان رشید حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور حضرت امام ظفر علیہ رحمہ یہ تشریف فرما تھے، مطالعے میں مصروف تھے۔ امام اعظم علیہ رحمہ جانے لگے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا
کہ بھائی میں ذرا کام جا رہا ہوں، یہ اونٹ ہے اس کو ذرا مکان کی چھت پہ چڑھا دو۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ انہوں نے کتابوں کو بند کیا اور اونٹ کو مکان پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آگے سے کھینچتا ہے اور ایک پیچھے سے زور لگا رہا ہے۔ امام ظفر کو کہا تو امام ظفر کہنے لگے حضرت استاد صاحب کی توجہ پتہ نہیں کہیں تھی کہ ابھی اونٹ بھی مکان کی چھت پہ چڑھے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، استاد صاحب کی توجہ معلوم نہیں کس طرف تھی، اس لیے استاد صاحب نے حکم فرما دیا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا، امام محمد علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اونٹ کو مکان کی چھت پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امام ظفر مطالعے میں مصروف ہیں۔ آپ نے امام محمد اور امام یوسف سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم اونٹ مکان کی چھت پہ چڑھانا چاہتے ہیں، آپ کا حکم تھا۔ امام ظفر سے پوچھا کیا تم کو بھی تو میں نے کہا تھا، میں نے تمام طلباء کو کہا تھا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کہنے لگے حضور میرے خیال میں یہ تھا، پتہ نہیں آپ کی توجہ کس طرف ہے، کیونکہ اونٹ کبھی مکان کی چھت پہ چڑھتے نہیں ہیں، اس لیے میں مطالعے میں مصروف رہا۔ امام محمد سے پوچھا، امام ابو یوسف سے پوچھا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اونٹ مکان کی چھت پہ نہیں چڑھا کرتے؟ کہا حضور اس بات کا علم تو ہے لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے اونٹ مکان کی چھتوں پہ چڑھتے ہیں یا نہیں چڑھتے، بس ہم نے دیکھا استاد صاحب کا آرڈر کیا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے مجھے بھی اس چیز کا علم تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے کہنے پہ کون شاگرد چلتا ہے، اسی لیے پھر آپ نے امام ظفر سے کہا کہ بتاؤ تم دنیا لینا چاہتے ہو یا آخرت لینا چاہتے ہو؟ علماء فرماتے امام ابو ظفر کی خوش نصیبی تھی، ان کی زبان سے نکل گیا مجھے آخرت مل جائے، فرمایا جاؤ آخرت تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے آج جو بھی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، حضوری سے لے کر ہدایہ، در مختار عالمگیری تک تمام کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، ہر صفحے پر امام محمد کا نام تو ملتا ہے، امام ابو یوسف کا نام ملتا ہے، امام ظفر کا نام کہیں خال خال ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں ذہین ہوں اور ذہانت کے بل بوتے پہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی تو بڑے ذہین تھے۔ ان کی ذہانت کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے ایک ہفتہ 7 دن کے اندر قرآن مقدس حفظ کر لیا تھا، اتنے ذہین تھے۔ اس لیے عرض کرنے کا مطلب نظر یہ ہے کہ جو استاد اور شاگرد کا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی شاگرد استاد کا فیض حاصل کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا تو فیض بھی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد معلمات اور طالبات سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے، ہم علم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی تصور ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہر بندے کے ذہن میں مال و دولت کا یقیناً لالچ ہوتا ہوگا، لیکن یہ علم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں مال اور دولت کا تصور ذہن سے نکال دے۔ بلکہ قرآن مقدس نے تو متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرما دیا مال و دولت کی طرف تو تم آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے پیارے محبوب یہ ان کے پاس جو مال و دولت آ گیا آپ آنکھیں اٹھا کے ادھر نہ دیکھیں، اس لیے کہ مال و دولت والے جس مصیبت میں گرفتار ہیں اگر یہ دنیا تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے دیندار صاحب علم کا تو فرد ہی نہیں بنتا، خیال ہی نہیں بننا چاہیے کہ میں بھی دنیا کی طرف دیکھوں۔ اس لیے جن کو رب کائنات نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، دنیا کا علم کے ساتھ تقابل بنتا ہی نہیں۔ جو لوگ علم اور دنیا کا تقابل دیتے ہیں اور اکثر بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالتے ہیں دیکھو جی چپراسی کی تنخواہ اتنی ہے، فلاں ملازم کی تنخواہ اتنی ہے، مولوی کی اور استاد کی تنخواہ کم ہے، میں کہتا ہوں وہ کم عقل لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، ان کے اندر سوچ اور فکر ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا کا دین کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ بلکہ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے، آپ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے، ایک آیت پڑھتے، ایک آیت پڑھنے کے بعد کیا کہتے، اے اللہ اگر کوئی آدمی ساری دنیا اکٹھی کر کے مجھے دے دے اور ایک طرف یہ ایک آیت ہو میں ساری دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا، یہ آیت نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری دنیا مل کر بھی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج یہ دنیا دین اور دنیا مال کا تقابل دینا چاہتے ہیں، حالانکہ مال یہ فرعون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ اس لیے مولا کائنات پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا کی ہے اور جاہل لوگوں کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا ان طالبات سے بھی، ان معلمات سے بھی، اپنی بچیوں کا، شاگردوں کا یہ ذہن بنائیں، اس علم کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک مشن کا ہے، اس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، للہیت زیادہ ہوگی، اللہ کی رضا زیادہ ہوگی، آپ چٹائی پہ جہاں بیٹھ جائیں تو یہ نور صرف ایک شعر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو منور کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ میں بچیوں سے ایک واقعہ کرنا چاہوں گا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا تاکہ کام کرے پتہ چلے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے علامہ بقاعی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی عمر مبارک جب ہو گئی 30 سال کی، ان کو شوق پیدا ہوا میں قرآن مقدس کی تفسیر لکھوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ استخارہ کیا، 1 دن کیا، 2 دن کیا، ہفتہ کیا، مہینہ کیا، سال کیا، 10 سال مسلسل استخارہ کرتے رہے کہ آیا مجھے تفسیر لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے۔ جب 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد پہلے عمر تھی 30 سال اور 10 سال یہ ہوئے تو بن گئی 40 سال۔ جب 40 سال مکمل ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹا بقائی، اب 40 سال ہو گئے، 40 سال میں بندے کی عمر بھی پکی ہو جاتی ہے اور علم بھی پکا ہو جاتا ہے، اب تفسیر لکھنی شروع کرو۔ تو علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی اور تفسیر لکھنے کے بعد زمین کے اندر گڑھا کھودا اور ان کاغذات کو وہاں دفن کر دیا۔ آپ کے شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہوا، یہ مٹی کاغذ کو کھا جائے گی۔ آپ نے جو جملہ کہا، آج کی گفتگو کا، اس طالب علم کا یہ سبق آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے انتہائی قیمتی اور خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے یہ کتاب اور یہ تفسیر اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے پھر مٹی کی مجال نہیں میرے کاغذ کو کھا جائے، اور اگر میں نے اپنے شہرت اور تعارف کے لیے لکھی ہے تو پھر مٹی کھا بھی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو اب انہوں نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں ان کا وصال ہو گیا، ان کے بعد ہم نے جا کے گڑھا کھودا، دیکھا تو جس طریقے سے آپ نے وہ کاغذ رکھے تھے بے عینی اسی طریقے سے کاغذ صاف ستھرے اور اسی طریقے سے تفسیر پڑھی ہوئی تھی۔ آپ کے شاگردوں نے پھر اس کو پرنٹ کرایا۔ آج پہلے وہ نایاب ہو گئی تھی، اب یہ دوبارہ پھر پرنٹ ہو گئی، یہ مصر سے مل جاتی ہے۔ اس کا نام ہے نظم الدرر فی الآیات والصور۔ یہ علامہ بقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تفسیر ہے۔ اب اس سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے سبق یہ دیا، کام جو بھی کرو اس میں ذاتی مفادات نہ ہو، دنیاوی مفادات نہ ہو، مالی مفادات نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ پھر دیکھنا اس علم کی روشنی صرف ایک شہر کے اندر محدود نہیں ہوگی، ایک دائرے کے اندر محدود نہیں ہوگی، اس علم کا نور ساری دنیا کو منور کرے گا۔ اس لیے کہ قرآن ساری کائنات کے لیے آیا ہے تو قرآن کی روشنی ساری کائنات کو منور کرے گی۔ اس لیے اس کے بعد ایک اور بنیادی سوال جو بالخصوص تو علماء اور طالبات کرتے ہیں ان سے میز کروں گا۔ اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے جی چلو ہم نے پڑھ تو لیا ہے، ہمارے پاس کام کرنے کے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کام کرنے کے اسباب نہیں ہیں، ہم کیسے کیسے کام کر لیں؟ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے پرنٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہوتا، اور اگر کتاب لکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس لائبریری نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے جو شیطان لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ جی تم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو بڑی پاور دی ہے، انسان کو بڑی طاقت دی ہے، یہ انسان اگر چاہے تو زمین آسمان کو اپنے تابع کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمین آسمان کو اللہ نے بندے کے تابع کر دیا۔ اسی لیے اقبال نے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا، فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمند، اور میں بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرو گے تو ہوگا۔ اس بارے میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، فقہ کی کتاب ان کی بڑی معروف ہے المبسوط، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب المبسوط میرا خیال ہے کہ اگر جو مدارس ہیں ان کے اندر دیکھیں تو یہ 15 جلدوں پہ مشتمل بڑی ضخیم مستند فقہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس دور میں بادشاہ نے ایک لونڈی سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح شرعی طور پر جائز نہیں بنتا تھا، باقی اہل علم نے فتویٰ دے دیا نکاح ہو گیا، لیکن علامہ سرخسی علامہ نے فتویٰ دیا یہ نکاح حرام ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے کیا کیا، ان کو ایک کنواں تھا اس کے اندر گرا دیا اور بند کر دیا۔ اب علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر ہیں تو ان کے شاگرد ملاقات کے لیے آتے، اجازت لیتے، ملاقات کا ٹائم کچھ مل جاتا، تو آپ نے فرمایا میرا شوق، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس بھی تو وسائل نہیں ہے، تو کہا میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا حضور بتائیے۔
آپ نے فرمایا جب تم ملاقات کے لیے آتے ہو نا تو تم کنویں کے کنارے پہ کھڑے رہنا، تم اندر نہیں آ سکتے اور میں نیچے سے اوپر باہر نہیں جا سکتا، میں بولتا جاؤں گا، تم نے لکھتے جانا ہے۔ ہر روز وہ ملاقات کے لیے آتے، جتنی دیر وہ کھڑے رہتے آپ بولتے جاتے، وہ لکھتے جاتے، تو 15 جلدوں میں المبسوط آپ نے اس کنویں کے اندر بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو لکھا دیا ہے۔ اگر کام کرنے کا ارادہ ہو، کام کرنے کا ذوق و شوق ہو، کوئی بھی مسائل میں سے کوئی بنا ہو، پھر بھی وہ بندہ کام کر سکتا ہے، لیکن جذبہ سچا ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ارادہ خالص ہونا چاہیے۔ بس ارادے ہو جن کے پختہ، یقین ہو خدا پر، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب آخر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، مائیں اور بہنوں سے عرض کروں گا۔ آئیے ذرا ذہن میں رکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا، ہم اپنی اولاد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام ذرا ذہن میں رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 سبق یاد کراؤ۔ پہلے نمبر پہ بس ایک یاد کروں گا، پہلے نمبر پہ فرمایا حب نبیکم، فرمایا اپنے بچوں کے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ آج ہر ماں کا فرض بنتا ہے، ہر استاد کا فرض بنتا ہے، ہر معلمہ کا یہ فرض بنتا ہے، اپنے شاگردوں میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنے عزت و کرامہ کے اندر یہ حضور کی محبت کا پیغام عام کر دے، اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جس دل میں حب مصطفیٰ نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں ہے، یاد رکھ لیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچوں کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی، عشق مصطفیٰ کا چراغ کیسے روشن ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی شکنجی تو نہیں کہ گھول کے پلا دے گا۔ آئیے میں کچھ طریقے ہیں جو علماء نے بیان کیے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اگر بچوں کو عاشق رسول بنانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے بڑے سادہ اور مختصر الفاظ میں جواب دیا، فرمایا اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھا دو، یہ عاشق رسول بن جائیں گے۔ ہر بچے کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر بیٹی کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا میسج اور پیغام ہونا چاہیے۔ جب بچے کھڑے ہوں تب بھی الصلاۃ والسلام، اور جس وقت بیٹے کہیں جائیں تب بھی الصلاۃ والسلام، اور جب آئیں تو تب بھی ان کی زبان پہ الصلاۃ والسلام کا نغمہ ہونا چاہیے۔ جب یہ درود پاک پڑھیں گے تو ان بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، ہر گھر کے اندر ماں بہن بیٹی کو چاہیے کوئی ایک سیرت النبی کی کتاب لے لے اور گھر میں رکھے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تمام بچوں کو گھر میں بٹھا لے۔ جب گھر میں بچے بیٹھ جائیں گے تو ان کو سیرت النبی کی کوئی کتاب لے لے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی مشورہ لے تو میں کہتا ہوں اردو زبان میں جتنی بھی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے بہترین کتاب ضیاء النبی پیر سید محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ کی ہے۔ گھر میں یہ کتاب لے کے رکھ لیں، 5 صفحے 2 صفحے 8 صفحے 4 صفحے جتنے بھی ہے، ہر روز اپنے بچوں کو یہ سیرت کی کتاب پڑھ کے سنا دے۔ اگر یہ بڑی نہ لے سکے تو خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا شفا شریف قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا مفتی امین صاحب کی بڑی چھوٹی سی کتاب ہے البرہان کے نام سے، یہ کتابیں لے لے بچوں کو پڑھائیں، جس کے اندر عشق رسول اور محبت رسول کا پیغام ملتا ہے۔ پہلے نمبر پہ بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھائیں، اور دوسرے نمبر پہ سیرت النبی کی کتابیں پڑھائیں، اور تیسرے نمبر پر ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے جو طریقہ بنایا وہ کیا ہے، گھر گھر کے اندر جو میلاد ہوتا ہے، گلی اور محلے میں میلاد ہوتا ہے، مساجد میں میلاد ہوتے ہیں، اس سے بھی بچوں کے دل کے اندر سرکار کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، مدینہ شریف کی گلی ہے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو ایک گھر سے نا آواز آ رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، جب وہ صحابی باہر آئے تو وہ بڑے حیران ہو گئے، کتنا میں خوش نصیب ہوں، آج آمنہ کے لال میرے دروازے پہ جلوہ گر ہو گئے، پر میں حضور گھر میں تشریف لائیے، قدم رنجہ فرمائیں۔ تو سرکار نے جا کے دیکھا ان کے بچے کٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان بچوں کو کٹھا کیوں بٹھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ان کو بٹھا کر میں آپ کی نعتیں سنا رہا تھا، ان کو بٹھا کر میں آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، آپ کی زلفوں کے تذکرے کر رہا تھا، اور آپ کے چہرہ انور کے کمالات بتا رہا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، اچھا تو
تو اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھا کر کیا کیا ہے؟ میرا ذکر خیر کیا، پھر سن لے حلت لکم شفاعتی، کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت ضرور کروں گا۔ تو اس لیے جب ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کو میلاد مصطفیٰ، یہ علماء بحث کرتے ہیں، یہ علماء کی آواز کو چھوڑیے، علماء مناظرے کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، بس اتنا کریں گھر میں بچوں کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں۔ جب گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا، گھر کا ماحول صحیح ہوگا، تو یہ بچے غلام مصطفیٰ بھی بنیں گے، یہ بچے عاشق رسول بھی بنیں گے، یہ بچے محبوب کے دیوانے بھی بنیں گے۔ اس لیے بچوں کے دل میں عشق رسول کا جو پیغام ہے وہ ہر صورت میں اجاگر کرے، تاکہ بچہ جہاں بھی جائے یہ پتہ چلے یہ میرے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹیوں کے لیے عرض کروں گا، آج اس دور کے اندر جب میں جدید کتب، جدید رسائل، جدید لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہوں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بچیاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو اکثر میں نے دیکھا کوئی لیڈی ڈیانا کو آئیڈیل بنا لیتی ہے، کوئی کسی کو بناتی ہے۔ میں بیٹیوں کو کہوں گا اگر آئیڈیل بنانا ہے تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو امی عائشہ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے بی بی زینب پاک کو بناؤ۔ ان کا آئیڈیل بنا لینا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی، اس لیے کہ ان کی جو سیرت اور کردار ہے۔ میرا خیال ہے آخری جملہ عرض کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک میسج اور ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا اتفاق ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے کے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ بتائیے عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ عورت پوری زندگی میں کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد عورت کو نہ دیکھے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ مولا علی واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو یہ جواب پیش کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا مسکرا کے کہا، فرمایا علی لگتا ہے یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے دیا ہوگا۔ کہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو میں نے سبق پڑھایا اپنی بیٹی کو وہی یہ سبق سنا سکتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بچیوں سے، معلمات سے میں درخواست کروں گا اس علم پر، دین پر محنت کریں، ڈٹ کے محنت کریں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور یہ جب وقت گزر جائے پھر واپس نہیں آئے گا، اس لیے جتنی محنت کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی پھل لگائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔